السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضائل نکاح کورس سلسلہ وار قسط نمبر 3، نکاح نہ کرنے کی ممانعت۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، حرام نہ ٹھہراؤ وہ ستھری چیزیں کہ اللہ نے تمہارے لیے حلال کیں، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کا شان نزول کیا ہے؟ امام بخاری اور امام مسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے ازواج مطہرات سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تنہائی کے معاملات کے بارے میں پوچھا۔ بعد میں یہ صحابہ کہنے لگے، میں عورتوں سے شادی نہیں کروں گا۔ بعد نے کہا، میں بستر پر نہیں سوؤں گا۔ یہ بات اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو یہ کہتے ہیں، لیکن میں روزہ رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں سوتا ہوں اور رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، میں گوشت کھاتا ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ جس نے میری سنت یعنی نکاح سے اعراض کیا وہ میری امت میں سے نہیں۔ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یہ آیت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی، جنہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ دنیا سے کنارہ کش ہو جائیں گے اور عورتوں سے دور رہیں گے اور زہد اختیار کریں گے، اور ان صحابہ میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ شادی نہ کرنے والا بے وقوف ہے۔ امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے، انہوں نے ایک آدمی سے کہا، تو نے شادی کی ہے؟ اس نے عرض کی، نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تو بے وقوف یا فاجر ہے۔ شادی نہ کرنے والا جنگلی درخت کی طرح۔ امام عبد الرزاق المصنف کتاب النکاح میں حضرت وہب بن منبہ سے روایت نقل کی ہے کہ جس شخص کی بیوی نہ ہو اس کی مثال اس درخت کی مانند ہے جو جنگل میں ہو، جسے ہوائیں کبھی اس طرف کبھی اس طرف گھماتی ہیں۔ تو اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی شادی نہیں کرتا تو وہ دنیا کے مسائل میں الجھا رہتا ہے، اور وہ کبھی اس طرف گناہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے، کبھی دوسرے گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ مسکین شخص۔ امام سعید بن منصور ابو نجیح سے روایت نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی مسکین ہے، مسکین ہے، مسکین ہے، 3 دفعہ فرمایا، جس کی بیوی نہ ہو۔ عرض کی گئی، اگرچہ اس کے پاس مال ہو؟ فرمایا، اگرچہ وہ مال کی وجہ سے غنی ہو لیکن پھر بھی مسکین ہے۔ فرمایا، وہ عورت جس کا خاوند نہ ہو وہ مسکین ہے۔ 3 مرتبہ فرمایا۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگرچہ وہ غنی ہو اور کثیر مال بھی رکھتی ہو؟ فرمایا، اگرچہ وہ غنی ہو اور کثیر مال بھی رکھتی ہو تب بھی وہ مسکین ہے۔ شادی کر لے ورنہ متذبذب لوگوں میں سے ہوگا۔ امام بہقی شعب الایمان میں ایک روایت نقل کرتے ہیں، ایک شخص اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہوا،
اللہ کے پیارے حبیب نے اسے فرمایا اے شخص کیا تیری بیوی ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا تیری لونڈی بھی نہیں ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری لونڈی بھی نہیں ہے۔ فرمایا تو کیا تو تندرست اور خوشحال ہے؟ عرض کی ہاں الحمدللہ میں خوشحال اور تندرست ہوں۔ فرمایا تو شیطان ہے یا نصرانیوں کے راہبوں میں سے ہے؟ جا ہم میں سے ہو جا، تو اسی طرح کر جس طرح ہم کرتے ہیں، کیونکہ نکاح کرنا ہماری سنت ہے، اور تم میں سب سے زیادہ ذلت والی موت اس کی ہوگی جو تنہائی کی زندگی بسر کرتا ہے۔ کیا تم شیطان کے ساتھ دل لگی کرتے ہو؟ شیطان کا صالحین کے بارے میں سب سے زیادہ مؤثر زہر عورتیں ہیں، مگر وہ صالح جو شادی شدہ ہوتے ہیں پاکیزہ ہوتے ہیں، فحش گوئی سے مبرہ ہوتے ہیں۔ اے شخص تجھ پر افسوس، کیونکہ تم نے شادی نہیں کی، شادی کرو، کیونکہ یہ عورتیں حضرت داؤد، حضرت ایوب، حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور کرسف والیاں ہیں۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کرسف کون تھا؟ فرمایا یہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، سمندر کے ساحلوں میں سے ایک ساحل پر رہتا تھا۔ وہ دن کو روزہ رکھتا، رات کو عبادت کیا کرتا تھا، روزے اور نماز نہ چھوڑتا۔ پھر ایک عورت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، جس عورت سے اس نے عشق کیا تھا اور اپنے رب کی عبادت کو ترک کر دیا تھا۔ اللہ نے اس کے سابقہ عمل کی وجہ سے دامن رحمت میں اسے لے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر نظر رحمت فرمائی تو افسوس، شادی کر لے ورنہ تو متذبذب لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ اس روایت کو تفسیر در منصور میں ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے، آمین۔